أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ جدو کوئی نعمت عطا فرمائے تو پھر اس ذات دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو گے، شکر کرو گے، اللہ اپنیاں نعمتاں مزید بڑھا دے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس ذات دیاں ساڑے تے اتنیاں نعمتاں نے، اتنے انعامات نے کہ اگر اسی گڑنا چاہیے تو اللہ دیاں نعمتاں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اپنے وجود تے نظر کریے، اللہ پاک دیاں نعمتاں بے شمار تے ساڑے وجود تے موجود نے۔ ساڑا انسان ہونا ہی اللہ دی نعمت ہے۔ مسلمان ہونا ہی اللہ دی نعمت ہے۔ حضور دا غلام ہونا ہی اللہ دی نعمت۔ صلی اللہ
پھر ساڑھے وجود تے اللہ پاک نے سانو اکھاں دتیاں نے، زبان دتی ہے، کن دیتے نے، دل و دماغ دیتا ہے، ہاتھ پیر دیتے نے، حلال حرام دی تمیز دیتی ہے، کھوٹے کھرے دی تمیز دیتی ہے۔ یہ بھی وہ دی نعمت ہے، وہ دا انعام ہے، وہ دا احسان ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر کسی صحابی نو تیر وجہ ہے، سینہ تیرہ نال چھلنی ہو گیا ہے، زمین تے گرے ہے، روح دی پرواز کرن لگی ہے، او دی زبان تے آخری جملہ ہوندہ سی فوزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ سوچن والی گل ہے کہ زندگی تو ہاتھ تو بیٹھا ہے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے نے، دنیا چھڑ رہے ہے، جہان چھڑ رہے ہے، پھر بھی کہندہ میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ وہ دی نظر سی کہ میں آخرت اپنی صحیح کر کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک دیاں جدو نعمتاں نصیب ہو جان تے بندے نو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بندہ امتحان جو پاس ہو جائے الحمدللہ، بھوک لگی ہے وقت تے کھانا مل جائے الحمدللہ، پیاس لگی ہے وقت تے پانی مل جائے الحمدللہ، روشنی واسطے سورج نصیب ہو گیا الحمدللہ، رات نیند واسطے نصیب ہو گئی الحمدللہ، اولاد مل گئی الحمدللہ۔ موجودہ جو حالات نے، جن حالات تو تسی اسی بخوبی آگاہ ہیں کہ ہندوستان نے، مودی نے چڑھائی کی تھی پاکستان پہ، بے بنیاد قسم دے الزام لگائے، بہانہ تلاشیا، اور آج تو نہیں بڑی دیر تو شرارتاں کردہ سی، صرف آج نہیں بڑی دیر تو جنگ کردہ سی، کیونکہ مشرک دی، کافر دی، اللہ پاک دے منکر دی نظر ہمیشہ اسباب تے رہی، اور ایمان والے دی نظر مسبب الاسباب تے رہی۔ ہمیشہ باطل نے، کافر نے، یہود و نصارہ نے ہمیشہ ہی بھروسہ کیتا ہے اپنے اسلحے تے، اپنی طاقت تے، اپنی فوج تے، اپنے مال اور اپنے پیسے تے، اپنی جائیداد اور اپنی کثرت تے۔ غزوہ بدر کی ہویا سی، مشرکین فیصلہ کر کے آئے سے کہ آج تو بعد اسلام دا نام ختم کر کے آؤں گے، لاؤ لشکر لے کے آئے، 1000 بندہ اسلحے نہ لیس، اس وقت دا اسلحہ، مال و زر، لیکن انہاں دے مقابلے کون کھڑے سی؟ رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دے نال کنے صحابہ سی؟ 313 تعداد وچ مشرک زیادہ، اسلحے وچ مشرک زیادہ، طاقت وچ مشرک زیادہ، کھان پین وچ بھی وہ مشرک زیادہ، لیکن انہاں نال سب کچھ سی، اللہ نہیں سی۔ سب کچھ ہے سی، بولو نا یار ذرا، سارا کچھ انہاں دے نال سی، ابو جال بھی انہاں دے نال سی، شیطان بھی انہاں دے نال سی، انہاں کو دو نعمتاں نہیں سی، ایک خدا نہیں سی، دوسرا مصطفیٰ نہیں سی، اور صحابہ نال کچھ نہیں سی، سواریاں لئی گھوڑے کوئی نہیں، لڑن واسطے تلواراں کوئی نہیں، جسم تے زرہ کوئی نہیں،
کھان لئی کچھ نہیں، لیکن انہوں دے نال چونکہ اللہ سی اور انہوں نے بھروسہ سی اللہ تے، یعنی مشرکین دا بھروسہ سی اسباب تے، مسلمانہ دا بھروسہ سی مسبب الاسباب تے۔ جد نال اللہ ہوئے وہ کلا ہو کہ بھی کلا نہیں ہوں، اللہ دی مدد بندے دے نال ہو جائے، کوئی دنیا دی طاقت انہوں شکست نہیں دے سکتی۔ پھر اللہ نے کروایا کی 313 کولوں 1000 پنجوایا، اور جدو ابو جال دے قتل دی واری آئی، رب نے کوئی طاقتور حضرت عمر جیسا، حضرت علی جیسا، حضرت حمزہ جیسا، ابو عبیدہ جیسا نہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک دی عمر 8 سال، ایک دی 10 سال، کنی عمر ہوندی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے لے، انہاں چھوٹیاں بچیاں تو رب نے ابو جال مروا کے دس دیتا یہ میری قدرت دا فیصلہ ہو جائے تو پھر او دے مقابلے کوئی بندہ آ نہیں سکتا۔ ابرا لشکر لے کے آیا ہے، مضبوط ترین طاقتور ہاتھی لے کے آیا اور کعبے نو گرانا چاہتا ہے۔ مقابلے اللہ نے کی کیتا ہے، سوچ نہیں سی سکتا ابرا کہ اللہ میرے نال انج بھی کرے گا۔ اللہ نے ابابیل بھیجے، چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں، چھوٹے چھوٹے پرندے، بندے نہیں پرندے، اور انہاں ابابیل کو رب نے ہاتھی مروائے۔ انہوں بڑا ناز سی اپنے ہاتھیاں تے کہ میں کعبے دی اٹ نال اٹ وجا دیاں گا، لیکن اللہ دی مدد جدو بندے دے نال ہو جائے، یا اللہ دی مدد جڑے پاسے ہو جائے، اللہ دی قدرت جدے پاسے ہو جائے، انہوں کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ہو جائیں کہ 60,000 دا لشکر سی کافران دا، تو ادھر حضرت خالد بن ولید فرمان لگے جی اجازت ہوئے تھے میں کلا نہ لڑ پا میں نہ لال، تو اڑی سبحان اللہ نے نکلی لڑنا تو سا کتوں، لڑائی تو بڑے دور دی گل ہے جڑی قوم دے منہ چو سبحان اللہ ہی نہ نکلے۔ 60,000 کا لشکر ایک طرف، اور اکیلا خالد بن ولید کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو اور میں اکیلا ان کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں۔ کیا اللہ دے نبی نے صحابہ دے دل وچ ایمان دی قوت کٹ کٹ کے پار چھڑی۔ انہوں نے کہا 60,000 بندے نال تسی کیویں کلے لڑو گے؟ فرمایا او مردے نے، میں زندہ ہاں، جڑا کلمہ نہیں پڑھدا وہ مردے دی مثال ہے، جڑا کلمہ پڑھدا وہ زندہ دی مثال ہے، مردے نال لڑنا کڑا اوکھا بھائی۔ آخر کار 60 بندہ، تاریخ لکھ دیئے 60، خالد بن ولید نے اپنے نال 60 آدمی لے اور 60,000 نہ لڑے، 60,000 نو 60 بندیاں نے شکست دیتی، کہ دی مدد نال؟ بولو یار ذرا، اللہ دی مدد نال 60,000 آدمی کو 60 آدمیوں نے شکست دے دی۔ یہ اللہ ہے، اس کی قوت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز دے قبضہ قدرت ہے، جو چاہے کرے۔ تو غزوہ خندق دے موقع تے کی ہویا سی، پوری طاقت پوری قوت نال مشرکین نے قسمہ چک لیاں کہ اس دفعہ واپس نہیں آنا، مدینے دی اٹ نال اٹ وجا دینی، ہمیشہ واسطے اسلام ختم کر دینا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے کٹھا فرمایا، مشورہ کیتا حضور نے بھی کی کرنا چاہیے۔ سارے صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیتے، انہاں چک عمر رسیدہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی، انہاں نے پر اپنا مشورہ دیتا۔ انہاں کہ جی اہل فارس اہل ایران جدو بھی کو خطرہ ہوندہ ہے خندقاں کھود دینے بڑیاں بڑیاں اپنے شہران دے ارد گرد،
جی میں تسی لاہور جاؤ تو جلو موڑ دے قریب بھی آر بھی ایک نہر ہے، او نہری دے وجہ تو ہیں کہ انہاں دی رکاوٹ بنے، خندق کھود دیو آقا مدینے دے ارد گرد، دشمن آئے گا اپنی طاقت تے روک لے گا، فاقے دا زمانہ، قحط پیا ہویا، قحط سالیے، کھان نو لبدا نہیں، کھجوراں دے گٹھنیاں چوس کے صحابہ گزارے پہ کر دینے، حضور فرمایا ٹھیک ہے بھی کھود دو بھئی خندق، خندق کھودن ویلے حضور خود وچ شامل سن، ایسا کوئی سپہ سالار ملے گا؟ آقا خود خندق کھود رہے نے، آپ دے سینے مبارک تے مٹی، داڑھی مبارک تے مٹی، زلفاں وچ مٹی، حضور خود خندق کھود رہے نے، پتھر چک چک کے سٹ رہے نے، مٹی چک چک کے سٹ رہے نے، صحابہ خندق کھود رہے نے، حالت ایسی کہ ایک صحابی کہندا آقا بھوک لگی ہے، اور اس ویلے جدو پیٹ جو بالکل کچھ نہیں سی ہوندا، کمر جھک جاندی سی، کمر سیدھی کرن واسطے پیٹ نال پتھر بن کے کس کے کمر نال بند لیندے سی تاکہ کمر ساڑی سیدھی رہے، آقا بھوک لگی ہے، پیٹ تے پتھر بنے ہویا ہے، رحمت والے نبی نے، شفقت والے نبی نے، رحیم نبی نے، کریم نبی نے، رعوف نبی نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹا کے فرمایا پریشان نہیں ہونا، تسی ایک بنے ہویا ہے، میں محمد نے دو بنے ہوئے نے، رج رج کے کھا کے بھی سانو پھر بھی کہنے مزہ نہیں آیا، ایک خندق کھودی جا رہی، چٹان آ گئی بہت بڑی، وہ توڑی نہ جاوے، انہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے بلاؤ جی ہن مشورہ دیتا سی خندق کھودو، اے چٹان کی میں توڑیے؟ سلمان نے کہا تھے مینو کو کہندے ہو، حضور کو چلنے ہیں، صحابہ آگئے یا رسول اللہ چٹان آ گئی ہے، حضور آئے بہت بڑی چٹان سی، ٹوٹے نہ، فرمایا مینو دیو کدال، حضور نے اس وقت جڑا کدال سی جہاں تھوڑا سی پکڑیا تے نبوت نے اپنے زور نال جدو ماریا نا وہ جو پتھر ٹوٹیا تے چنگاری نکلی، حضور فرمایا بھائی روم فتح ہو گیا، پتھر ادھر چٹان لگی، چٹان تے لگی ہے حضور دی چوٹ، روم فتح ہو گیا، آقا نے دوسری سٹ لائی، فرمایا بھائی فارس فتح ہو گیا، تیسری سٹ لائی، فرمایا بھائی یمن فتح ہو گیا، چوٹ مدینے پہ لگ دیئے تے سٹ کدے پہ لگ دی، حضور نے 3 دفعہ تھوڑا ماریا تے پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، اے رحمت والا نبی بھی ہے تے طاقت والا نبی بھی ہے، یہ کوئی آج دی گل نہیں ہے کہ مسلمانوں نو ختم کرنے واسطے کوئی یہود و نصارہ طاقت پہ لاندے نے، کدے اسرائیل فلسطین تے ظلم کر رہا ہے، کدے یمن تے ظلم ہو رہا ہے، کدی پاکستان دے اتے چڑھائیاں چڑھیاں جا رہی نے، یہود و نصارہ اور ہنود ہندو سب کٹھے ہو گئے نے، پاکستان کھٹکدا کیوں ہے سب نو بھائی؟ رقبے دے لحاظ نال بھی چھوٹا ملک ہے، چھوٹے جا ملک کلو ڈردا کیوں ہے بھائی؟ انہیں پریشانی کی ہے، گھبراہٹ کی ہے، انہوں پتہ ہے اس اسلام دی تاریخ تو واقف ہے کہ مدینہ تو بعد جڑی اسلام دے نام تے ریاست قائم ہوئی ہے نا وہ پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پھر کہہ دیو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسی تے کلمہ ہی ہولی پڑھنے سنے پہ بندہ کلمہ پڑھے تو بہت آ جاندی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، آؤ ذرا رب دا قرآن کھولیے،
تے اللہ دے قرآن نے ایمان والے انو دعوت دیتی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب اللہ اس بچے نو نیک بنائے عامل بنائے کامل بنائے میرے معزز سامعین اللہ دا قرآن کہندا ہے اے ایمان والے ہو بڑیاں بڑیاں تجارتاں کر دے ہو بڑے بڑے کاروبار کر دے ہو لیکن ہر کاروبار دے اندر ضروری نہیں نفع آ جائے خسارے دے امکانات بھی موجود ہوندے نے تسی سونے دی تجارت بھی کر لئیے ہیریاں دی تجارت بھی کر لئیے جواہرات دی تجارت بھی کر لئیے چاول تے گندم دی تجارت بھی کر لئیے کپڑے دی تجارت بھی کر لئیے اللہ فرماندا ہے دنیا دے تاجرو آؤ میں اللہ تنو ایک تجارت دسناواں حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم ایسی تجارت جڑی کرن نال تانوں اللہ نجات عطا کرے گا تے کامیابیاں دے گا تے دوزخ دے دردناک عذاب تو اللہ بچا لوے گا اللہ کڑی تجارت ہے جے تسی اللہ دے رسول تے ایمان رکھ دے ہو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ پر اللہ دے رستے وچ جہاد کرنا ہے اپنے مال نال بھی جہاد کرنے اپنی جان نال بھی جہاد کرنے پر ایک کام تواڈے حق وچ بہتر ہے جے تسی جان دے ہو اچھا اللہ میں مال نال جہاد کراں تے کی ملے گا میں جان نال جہاد کراں تے کی ملے گا پہلا کام تے اے وے یغفر لکم ذنوبکم جننے تسی گناہ کیتے ہونے نے اللہ سارے گناہ توڑے معاف کر دے گا لکھیے تفاسیر تے احادیث دیاں کتاباں دے اندر جو شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈگ دائے اللہ سارے گناہ معاف کر دیندا ہے تے جنتو دے سامنے کر دیندا ہے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ایسی جنت جو داخل ہو جاؤ جدے تھلے نہراں جاری نے دودھ دیاں نہراں وکھریاں آب حیات دیاں نہراں وکھریاں شرابن طہورا دیاں نہراں وکھریاں شہد دیاں نہراں وکھریاں حتیٰ کہ حوض کوثر دیاں نہراں وکھریاں نے اور او دے وچ اللہ نے پاکیزہ پاکیزہ گھر بنائے نے اور ذالک الفوز العظیم ایک کامیابی والا رستہ ہے تے بہت بڑی کامیابی ہے تے جڑی مدد واسطے تسی اللہ نو پکار دے ہو نصر من اللہ وفتح قریب میدان چ اللہ دی محبت لے کے جان والے آ میدان چ رسول دی محبت لے کے جان والے آ گھبراویں نہ جتھے پیر ہوئے گا اوتھے ہی خیر ہوئے گی اللہ دی مدد تیرا استقبال کرے گی
مر جائیں گا تاں کامیاب ہو جائیں گا، مار کے آئیں گا تاں کامیاب ہو جائیں گا، مار کے آئیں گا تے غازی بن جائیں گا، مر جائیں گا تے شہید ہو جائیں گا، غازی بن کے آئیں گا تاں بھی اللہ دی طرفوں شاباش ملے گی، شہید ہو جائیں گا تاں بھی اللہ والوں شاباش ملے گی۔ اللہ دے مجاہد، اللہ نال پیار کرن والے، اللہ دے ایمان لے آن والے، او دے رسول نال پیار کرن والے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی نو مسکرا کے سلام لینا اے بھی میرے محمد دا نمونہ ہے، کسی نال اچھا سلوک کرنا اے بھی میرے آقا دا طریقہ ہے، کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا اے بھی میرے محمد دی سنت ہے، باں باپ نال پیار نال بولنا اے بھی میرے محمد دی سنت ہے، اللہ دے رستے تے خرچ کرنا اے بھی میرے محمد دی سنت ہے، تے کدی کدی اپنے ملک دی حفاظت واسطے پیڑ تے پتھر بن کے راتی جاگنا اے بھی میرے محمد دی سنت ہے۔ ایک دفعہ افواہ پھیل گئی مدینے دے اندر کہ لشکر آ رہے ہے، دشمن دا حملہ آور ہون لگا ہے، تے صحابہ آپس مشورہ پہ کر دینے، تھوڑی دیر گزری حضور گھوڑے تے واپس آ رہے نے، یا رسول اللہ تسی کتے گئے سو، اسی تنو لب دے رہے ہیں، تسی گھر وچ بھی کوئی نہیں سو، مسیتے بھی کوئی نہیں سو۔ یہ سبحان اللہ کہو تے گل میں بڑی اچھی کیتی ہے، آقا تنو لب دے رہے ہیں، تسی گھر وچ بھی نہیں ملے، حجرے وچ بھی نہیں ملے، مسجد وچ بھی نہیں ملے، آقا تسی کتے گئے سو؟ معلوم ہویا نبی مسجد چ ہوئے تے حجرے وچ نہیں ملدا۔ آقا فرماندے نے تسی افواہ سنی سی، میں بھی سنی سی، میں گھوڑے تے کلا سوار ہو کے پورے مدینے دے ارد گرد چکر لا کے آیا، کوئی دشمن مینوں نظر نہیں آیا۔ ادا مانے نبی امت وچوں سب تو زیادہ سونا بھی ہوندا ہے، سچا بھی ہوندا ہے تے بہادر بھی ہوندا ہے۔ نبی سب تو بڑا مجاہد بھی ہوندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے معزز سامعین میں عرض کر رہا سا، اللہ دی مدد اونا نال ہوندی ہے جڑے اللہ نال سچا پیار کر دینے، اپنے دل وچ کسی غیر دا پیار نہیں رکھ دے، اپنے دل وچ کسی طاقتور بندے دا پیار نہیں رکھ دے۔ انہاں نو پتہ ہے سارے جہان دے طاقتور، سارے جہان دے غنڈے، سارے جہان دے بدماش، سارے جہان دے اسلحہ لے کے آ جان، اسباب لے کے آ جان، تے مومن کلا کھڑا ہوئے تے دل وچ اللہ دا پیار ہوئے، او کسی کولوں نہیں ڈردا۔ مومن کسی کولوں بولو نا یار ذرا، اچھا جڑے نہیں ڈردے ہو بولو، گڑبڑ ہے کوئی، تھوڑی تھوڑی گڑبڑ ہے، تھوڑے تھوڑے ڈردے ہو۔ وہ کسی آکھیا سی اوہ کیڑا ہے؟ وہ سکا شیر ہاں شیر، وہ اندر لنگا کہندا تہاڈی بلی تو ڈر پیا لگدا۔ واہ شیر، جنہ اللہ دے بندے ہو اللہ کو ڈرو گے تے گل بنے گی۔ جدو اللہ کو بندہ ڈر دے سارا جہان پر اس بندے کو ڈر دے، جدو بندہ اللہ کو نہیں نہ ڈردا پھر اپنے سائے کو وہ بندہ گھبراندا ہے، ڈردا ہے۔ دل وچ اللہ دی محبت آ جائے، اللہ دا پیار آ جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت کرنی ہے کہ دے نال، زور نال، تھوڑا جا اچھی بولو بھائی، جڑے اللہ نال پیار کر دے اچھی بولو، اللہ 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 ہی ہے۔ شدید ترین محبت کے دے نال کرنی ہے، سجدے کے نو کرنے نے، مشکل ویلے آوازاں کے نو مارنیاں نے، اللہ ہی نو آوازاں مارنیاں نے۔ ایو وجہ ہے فرمایا جدو کشتی تے سوار ہوو، کشتی تے ناز نہ کرنا بلکہ وچ قدم رکھو تے آکھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔
ابراہیم کشتی چ پیر رکھ تے آکھ اللہ تیرے نا تے چلائیے اینو بننے تو لانا ہے کشتی وچ بیٹھو تے اللہ دا نام لو حضرت ابراہیم اگ وچ گئے تے پڑھیا سی حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر جڑا بندہ اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کر دیندا ہے اللہ انہوں برباد ہی نہیں کردا میں دور چلا گیا بھروسہ کدے تے کرنا ہے زور سے بھائی وہ صحابی کھڑا سی نا کسرا دے دربار حضور نے بھیجیا سی تھکو ہویا ہارے ہویا پیرن جتی ٹوٹی ہوئی جسم تے کپڑے پھٹے ہوئے امامہ بھی پھٹے ہویا تو جا کے سیدھے کھڑے ہو گئے وہ بادشاہ دا قانون سی جڑا بندہ جاندہ سی پہلے انہوں سجدہ کردہ سی اور نبی دا غلام بھلا کسی نو سجدہ کیوں کرے جا کے حضور دا دیوانہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا سجدہ نہیں کیتا اس نے کہا کام کر تو سجدے دے لائق ہی نہیں جن نے سانوں بھیجی آئے ان نے کیا ہے سجدہ ایک تو گرمی بڑی ہے تو انہی گرمی انہا ٹھنڈا مجمع میری سمجھ نہیں آ رہا کنوں کرنا ہے کنوں جمعہ کنوں کریں گے اچھی بولو نا اچھا جی کیویں آئے ہو سکھیا جی اللہ دا پیغام لے آئے ہیں کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائیں گا ہو سکھیا صدقے ہو توڑے میں نو کلمے دی دعوت دین والے اپنا وجود ویک جتی پہنج کوئی نہیں کپڑے جسم تے کوئی نہیں سر تے دستار کوئی نہیں ہو سکا جے میں نہ پڑھا صحابی آکھن لگا پھر جزیہ دے غلام بن کے رہنے ہی ہو سکا جے نہ دیا فرمایا پھر لڑن واسطے تیار ہو جا ہم کسی کی آمن دامن نہیں پھیلاتے ہم اللہ کے سامنے دامن پھیلانے والے لوگ ہیں ٹرمپ کے سامنے بڑے بڑے جھک گئے 1000 ٹرمپ اکٹھا کرو اس وقت کا وہ کسرا بادشاہ بدماش بنتا تھا اور سامنے ایک عام سادہ سا مسلمان کھڑا ہے لیکن حضور کا غلام ہے اس نے کہا لڑائی کے لیے تیار ہو جا وہ دا ہاسا نکل گیا اس کا صدقے بھی میرے نہ لڑا نہ لے ہو یہ تو ہمیں جی میں کسی پہلوان نو کہا میرے نال کشتی کر وہ دا ہاسا ہی نکل جانا نا انہیں کہا دیکھ میرے نال لڑائی کرو گے صحابی نے اپنی تلوار تو نیام نہیں سی ٹاکی لپیٹی ہوئی سی جدو کھولی نے تو تلوار بھی ادھی ٹوٹی ہوئی انج کر کے لہرائی ہے پتہ نہیں تو سان سبحان اللہ کتھے چھپائی ہے انج کر کے صحابی نے تلوار لہرائی ہے او ساکیا صدقے تیری تلوار تو میرے کول فوجے لاؤ لشکرے اسلے آئے تو ٹٹی ہوئی تلوار نہ لڑنا ہے صحابی آکھیا میں تھوڑا لڑنا ہے میں تے حرکت کرنی ہے برکت کسے اور نے دینی ہے اگلے جملے تے بڑا لطف آئے گا وہ ساکیا برکت دین والا کون ہے تے صحابی نے ہوتے آکھیا اللہ کہہ دیو یار مزہ نہیں آ رہا آواز نہیں آ رہی کی آکھیا جنہوں اللہ نال پیار ذرا کھل کے آکھو کی آکھیا اللہ 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 صحابی دے منہ سے جو ہی اللہ نکلا اس کے محل میں زلزلہ آ گیا محل کانپنا شروع ہو گیا تخت سے نیچے اتر آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مہربانی کر دوبارہ اللہ دا نام نہ لاویں اے تجھے تو نام لے آئے تو صحابی مسکرا کے کہنے لگا ویکھیے ہی میرے رب دی طاقت اجے تو صرف میں اللہ آکھے ہے تو جدو میں بسم اللہ پڑھ کے تلوار چلانی ہے آپ اندازہ لا تیرا کی حشر ہو جانا ہے اس وقت میرے دوستو مومن دا بھروسہ اللہ تے ہوندا ہے اسباب تے نہیں مسبب الاسباب تے ہوندا ہے اسباب وال ویکھیے انڈیا کتنا بڑا ملک ہے
اور یہ تقریراں چ مودی کہندا ہوندا سی میرے پاس رافیل ہیں، میرے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، میں نے روس سے وہ ٹیکنالوجی لیا ہے کہ کوئی طیارہ کوئی میزائل میرے ملک میں آ ہی نہیں سکتا، اور میرے پاس وہ رافیل طیارے ہیں جو دنیا میں کوئی ان کو شکست دے نہیں سکتا، جو اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ میں نے انج لگتا ہے تقریر کردہ ہونا ہے تے اللہ مسکراندہ ہونا ہے، یقین جانو یہ تقریر کا کیوں اسباب تے بھروسہ سی نا، اپنے طیاروں پر بھروسہ تھا، اپنے ڈرون طیاروں پر بھروسہ تھا جو اسرائیل کے ادھارے لیے ہوئے تھے، اپنے روس سے لیا ہوا وہ جدید ترین سسٹم اس پہ بھروسہ تھا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جن سے ہم نے لڑنا ہے ان کا بھروسہ کس پر ہے؟ زور سے بولیے نا، جنہ نال اللہ ہوئے او کلا ہو کے بھی کلا نہیں ہوندہ۔ جزاک اللہ سہیل بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ جنہ نال اللہ ہوئے او کلا ہو کے بھی کلا نہیں ہوندہ۔ کیا خوب کسی نے آکھیا سی، اے آبرو اے گنگا، علامہ اقبال بھی کیا شے سی یار، اے آبرو اے گنگا وہ دن یاد ہے تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، میرے کارواں تھا وہ ماہ حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام و جان ہمارا، کی امانت توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ وَکَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ اللہ دے قرآن نے سانوں پہلے دس دیتا ہے کہ اس دین نے غالب آ کے رہنا ہے، محمد دی شریعت نے سارے ادیان تے غالب آ کے رہنا ہے۔ اے لہراں نے کدی اٹھ دیاں نے، کدی بہ جاندیاں نے، کدی شام اندر، کدی ایران اندر، کدی افغانستان اندر، کدی فلسطین اندر، کدی پاکستان اندر۔ انشاءاللہ او وقت آنا ہے کہ پوری دنیا تے میرے محمد دے دین دے پرچم نے لہرانا ہے۔ او وقت دور نہیں ہے، قریب ہوندہ آ رہا ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، اور 100 بار کر چکا ہے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، بدر وچ ساڈا امتحان ہو چکی ہے، احد وچ ہو چکی ہے، خیبر وچ ہو چکی ہے، خندق وچ ہو چکی ہے، مکے وچ ہو چکی ہے، مدینے وچ ہو چکی ہے، نہیں 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 کربلا وچ بھی ہو چکی ہے۔ کربلا کی بات آئی، اگر اب سبحان اللہ کہے تو تاریخی جملہ کہہ دیتا ہوں۔ جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی ذات تے بھروسہ ہے کہ پاکستان نے رہنا ہے، وہ ذرا اچھی آکھو۔ جنہوں نے یہ بھی خوشی ہوئی بھی ساڑی فوج نے جواب چنگا دیتا ہے، وہ آکھے ذرا بھائی تو انہوں فوج نال ہوئے گا اختلاف، لیکن اس وقت تو انہوں نہیں ہونا چاہیے نا۔ جو سینے تان کے کھڑے ہیں بارڈر پر وہ بھی تو ہماری ہیں نا، اور جو جہاز لے کے گئے تھے وہ بھی ہمارے تھے نا، اور جنہوں نے میزائل چلائے تھے وہ ہمارے تھے نا، اور جس جوان نے اس آپریشن کا نام رکھا ہے
انہوں نے کیا نام رکھا تھا؟ ہاں، کیا بات ہے بھائی، سندور. کیا نام رکھا؟ اسی چک کے پا دیتا بھائی تندور. جنگ زنانیاں دا کھیڈ ہوندا ہے. اے مودی نے تے انج کیتی ہے قسم ہے. اور جویں کججی ماں ہوئے نا، کججی کپتی، وہ جدو دھی نو روانہ کر دیئے نا پتہ کہندی ہے اڈی تھلے دے کے رکھی، اپنی دھی نو متا پی دیندی ہے تھلے نہ لگ جائیں، جاندیاں کم نہ کریں، ساس نال چنگی طرح لڑی، سورے دے کپڑے نہ دھوئیں. یعنی ماشاءاللہ چنگی مت لا رہی. ٹھیک ہو گیا. اے مودی بھی انج دی ماں نکلی ہے جنہیں لایا پہلے صدور. وہ دلہنوں صدور لاندے نا، پہلے لایا انہیں صدور تے موڑ کے انہیں آکھیا سو کھچ کے رکھی. انہیں کھچا کے انہیں بے وقوف ہوندہ نا. پھر جدو جس ماں نے دھی نو انج دی مت دیتی ہوئے نا، انہیں بچے ہی مارنے ہوندے نا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ٹکڑے ہو گئے. مجھے لوگوں نے بتایا بہاولپور کے دوستوں نے کہ 2 بچے ایسے تھے جن کا کچھ نہیں ملا، سیدھا بم ان کے سینے پر گرائے میزائل، ٹکڑے ہو گئے. انہیں کوئی بچوں کا باپ بھی ٹکڑے ہو گیا. تم نے بچے مارے، ایک فیملی کے 10 افراد تم نے مار دیے، دیگر 4 اور بھی شہید ہو گئے. ایک تم نے ہمارے کرنل فوجی کا جرنل تھا، اس کا بیٹا ارتضیٰ عباس، اس کو بھی تم نے مارا. کتنے لوگ تم نے مار دیے. بچے مارتے ہو ظالمو، بچوں سے لڑتے ہو. لیکن ایک خون ہوندہ ہے. ظلم پھر بھی ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر بھی خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. لیکن میں تاریخی جملہ کہہ رہا سا، مودی نے کیتا بند پانی، انہوں پتہ نہیں جنہیں بھی پانی بند کیتا او دا نام و نشان مٹیا ہے. آپ نہیں پہنچے میں کہاں لے گئے آپ کو. جنہ بھی پانی بند کیتا، پانی بند کرن والیاں دا اج نا کوئی نہیں لہندا. حسین کل بھی زندہ باد، حسین اج بھی زندہ باد. ہم صدیقی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں. وہ بولے جو ہے ہم کون ہیں؟ صدیقی ہیں. ہم کون ہیں؟ صدیقی بھی ہم ہیں، فاروقی بھی، عثمانی بھی، حیدری بھی، حسنی بھی، حسینی بھی. اور مقدی مکائیے مرکز ساڑا کملی والا ہے. اسی محمدی تو شروع ہوئے ہیں. امام تے ساڑا کملی والا ہے نا، بنیاد تے ساڑی کملی والا ہے نا، ابتدا تے ساڑی کملی والا ہے نا. جنہیں پانی بند کیتا حضرت عثمان 40 دن پیاسے رہے. عثمان آج بھی زندہ باد ہے. عثمان دا گواہ آج بھی قرآن ہے. عثمان پر پانی بند کرنے والے مٹ گئے، عثمان زندہ باد. حسین پہ پانی بند کرنے والے مٹ گئے، حسین کل بھی زندہ باد. بولو نا یار ذرا. یہ سبحان اللہ کھوتے ایک شیر اتھے آ گیا، میں پڑھ دینا تو اڑے تھے. اینج نہیں پڑھنا، لطف آئے ذرا. حسین یا علی. جدو حضرت حسین نے اپنے بیٹے نو آکھیا نا کہ بیٹا پانی بند کر چھڑے آنے تے مطالبہ پہ کر دینے کہ صرف بیعت کر لو، سانو من لو، پانی کھول دیاں گے، حکومت بھی دیاں گے، اقتدار بھی دیاں گے، محل بھی دیاں گے. اگو بیٹے نے جڑا باپ نے جواب دیتا، حضرت حسین نو علی اکبر نے جڑا جواب دیتا، شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا، شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا، گل بیعت مقدی پئیے، بولے علی اکبر بابا اے خلقت چکدی پئیے. ادو تیر
آن دی دیر ہے بابا میری گردن جھک دی پئیے میں اپنا خون پلا دے سان جڑی کھیتی سک دی پئیے پھر انہوں نے جڑا انہوں نے رکھیا سندور پہ گیا آپریشن وچ تندور ادھر جدو بنایا پروگرام حافظ قرآن نے فوج دے کپتان نے بڑے پیارے جوان نے صاحب ایمان نے انہاں میزائل چھڑے رام رام کہہ کے انہاں میزائل چھڑے بھگوان بھگوان کہہ کے انہاں میزائل چھڑے گاں دا پیشاب ماشاءاللہ پی کے انہاں میزائل چھڑے گوبر کھا کے جدو ساڑیاں میزائل چھڑے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاک فوج پاک فوج پاک فوج انہاں چلائے ہنیرے وچ ساڑے چلے سویرے وچ سبحان اللہ کہو تے قرآن میرے سامنے ساڑیاں چلائے کیونکہ ساڑا جوان او دے دل وچ ایمان پھر او حافظ قرآن پکا مسلمان آپ خود پڑھی اس دن فجر دی اذان خود پڑھیے فجر دی اذان دشمنوں نو دیتا ہے بڑا سخت پیغام اے ہندہ مومن دا پروگرام ایمان والیاں دی اچھی ہندی شان پریشان ہو گئے سارے بے ایمان نس گئے سب شیطان آ گیا حافظ قرآن حافظ صاحب سید عاصم منیر صاحب دے دل وچ ایمان بھی ہے قرآن بھی ہے صدیق دی صداقت بھی ہے عمر دی عدالت بھی ہے عثمان دی سخاوت بھی ہے علی دی شجاعت بھی ہے حسن و حسین دی عظمت بھی ہے ایک حافظ قرآن دوسرا زہرا دا خون او دیاں رگاں وچ زہرا دا خون حسن دا خون حسین دا خون اے سید بھی ہے تے حافظ قرآن بھی ہے آج تک کسی نے اپریشن دا نام کسی دے دماغ وچ بھی نہیں آیا ہونا جڑا انہیں رکھے آئے کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص شیشہ پلائی دیوار سخت دیوار جڑا بندہ لوہے دی دیوار نال ٹکراوے سر اپنا پاٹ دے جڑا شیشہ پلائی دیوار نال ٹکراوے سر اپنا پاٹ دے میں سلام پیش کرداں پاکستان دی عوام نو میں سلام پیش کرداں پاک فضائیہ نو میں سلام پیش کرداں پاک نیوی نو میں سلام پیش کرداں پاک آرمی نو ساری قوم متحد ہو گئی سارے سیاستدان متفق ہو گئے کیوں پاکستان ہے تے سیاست ہوندی رہے گی پاکستان ہے تے مسائل اپنے اپنے حل ہوندے رہن گے پاکستان ہے تے سب کچھ ہے جدو صبح سویرے اے سویرے دا وقت بھی قرآن چو چنیا اور اس اپریشن دا نام بھی قرآن چو چنیا والآدیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اللہ نے میرے محمد دے صحابہ دے گھوڑیاں دے پیران چو نکلن والی مٹی دی قسم چکی ہے صحابہ دے گھوڑے سالون تے انہاں دے سالین دی قسم چکی ہے اور صبح سویرے جدو حملہ کر دے سن اللہ اس ٹائم دی قسم چکی ہے دشمن ہنیرے وچ آیا ہے ساڑھے مسلمان مجاہد شہین دن دے سویرے وچ گئے نے او چھپ کے حملہ کر کے آیا سی رفیلاں تے کہن لگا سی واپس چلے جانے سڑے تجارے بڑے مضبوط نے او در رافیل اٹھے ادھرو ابابیل اٹھے ساڑیاں ابابیلہ نے جڑے تیارے کدی کسی کو لوگ گر دے نہیں سی فرانس نے بڑا دعویٰ کیتا سی دنیا جہان دے لوگ کسی کو جہاز خرید دے سن
بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑا مضبوط تیار ہے، سانو بھی تے رب دا سہارا ہے، سٹیا تیار ہے، پیا پاکستان ملبہ سارا ہے۔ اے بابے جنہوں نے 65 دی دنگ ویکھی ہے نا، انہوں نے پوچھو اچھی تو میں تو جمعے 75 سا نہ 65 ویکھی ہے تو نہ 71 ویکھی، جنہیں ویکھی انہوں نے پوچھو 65 دی جنگ جو کہندے نے لوکی بڑے ڈردے سن تے راتی بتیاں بند کر لیندے سن، شہراں والے لوگ پنڈاں نوں نس گئے بھی حالات خراب نے، تے جیڑی جنگ میں ویکھی ہے نا سہیل بھائی، اے پچھلا جمعہ میں اوتے پڑھایا ہے، شکر گڑھ جیتے جنگ لگی سی، یار کی ہو گیا جی یقین جان، میں بالکل 15-20 کلومیٹر دے فاصلے تے جا کے پڑھایا ہے، اتے الارم بج رہا سی، سائرن بج رہا سی، جنگ دے حالات ٹھیک نے، اندر وڑ جاؤ، منڈے کرکٹ پہ کھیڈن، کوئی ڈر نہیں کسی نے کہ جنگ بھی کوئی شے ہوندی، کیوں؟ جدو پتہ ہوئے نا کہ میرا چوکیدار مضبوط ہے، پھر بندے سکون دی نہیں سن رہے، پتہ سی نا ساڑی فوج مضبوط ہے الحمدللہ، کوئی جنگ دا خوف نہیں، انہاں جتنے تیارے بھیجے ازی الحمدللہ انہوں نے سارے اللہ دے فضل لال زمین تے سٹیا، تو ساڑے جنہیں گئے نا، اچھا انتخاب دیکھو، کامران مسیح ہے، میں انہوں نے کہا شکر پڑھو آج عیسائی بھیجے ہے، نہیں سمجھ آئی، شکر پڑھو آج ایسی عیسائی بھیجے ہے تو توڑا یہ حال ہے جی محمدی بھیج دے، انہیں کیا اگر میرے پیچھے پیغام نہ ہوندہ کہ واپس آ جا تو دنیا تاریخ پڑھنا سی کہ دلی نام دا شہر کدی ہوندہ سی، لیکن یہ تو تکبر نہیں کرنا، اللہ دا شکر کرنا ہے تو یہ ختم نہیں ہو، یہ شیطان مہرہ نہیں ہے جی، یہ زخمی ہے، یہ کسی ویلے بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، کسی کافر دے کدی بھی بھروسہ، لیکن اسی کی کرنا ہے، اسی ایک تے اپنی فوج دی شکایت نہیں کرنا، دوسرا سی اپنے جن اختلافات نے سیٹ تے رکھنے نے، تیسرا سی جدو بھی نماز پڑھنی ہے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا ہے، اور اس ملک واسطے حفاظت دیاں دعا کرنی ہیں، اس لئے کہ ساڑا ملک ہے، اور پوری عالم اسلام دا سر فخر نال بلند ہویا ہے، پوری دنیا دیا نظرہ پاکستان تے لگیاں نے، الحمدللہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان دی روح بھی خوش ہوئی ہونی ہے، ڈاکٹر قدیر زندہ باد، ڈاکٹر قدیر زندہ باد، میرے دوستو، لیکن ایک جنگ کلا بندہ نہیں لڑ سکتا، اسی سارے ہیں کٹھے ہو کے لڑنی، اس ملک دی خیر منگو، ملک ہے تو اسی ہیں انشاءاللہ نے رہنا ہے، کیونکہ دا مطلب سی لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسا آپریشن دا نام رکھے ہے انہیں ہندوان بیچارے انہوں آؤندہ ہی نہیں، یعنی ایسا نام رکھا قرآن سے، اور اگر ہم یہ سیسا پلائی دیوار بنے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ایسی ہزاروں فتوحات اللہ دے گا، اگر ہم آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہمیں فتوحات کے دروازے، کیونکہ جو قومیں آپس میں لڑتی ہیں مسلک کے نام پر، فرقے کے نام پر، سیاست کے نام پر، وہ قومیں کبھی کامیاب دشمن کے مقابلے میں نہیں ہوتی، ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے، پاک فوج کی پشت پہ کھڑے ہونا ہے، اللہ ہمارے سید عاصم منیر صاحب کی زندگی میں برکت دے، اللہ ہماری پاک فضائیہ کی زندگی میں برکت دے۔